جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میرا چینل ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوئی بھی ولاگ ہو پورا دیکھا کریں، اس میں میسیج ہوتا ہے وہ دوست احباب میں شیئر کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے جتنے بھی ولاگ ہیں زیادہ سے زیادہ میں وزٹ کروں، ان کو دیکھوں، کمنٹس لکھوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں اٹیچ رہوں۔ اس ولاگ میں میں آپ کو بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ نوسر باز کا سنانے جا رہا ہوں کہ جو نوسر باز ہیں وہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ریئل سٹوری ہے کہ چند لوگ 3-4 لوگ گجرات کے گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں جو گاؤں کے کرتا دھرتا ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بشارت ہوئی ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، اس گاؤں میں جا کے ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ مسجد تعمیر کرنی ہے، تو وہاں لوگوں سے ملو اور وہاں پہ مسجد بناؤ، ساتھ مدرسہ بناؤ دین کی خدمت کے لیے۔ تو وہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ یہ بالکل جینون قصہ ہے، سنتے جائیے، بڑا مزیدار ہے۔ تو ریکویسٹ ہے ذرا پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ولاگز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو گاؤں والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، انہیں گھروں میں ٹھہرایا۔ تو گاؤں کے بڑے بیٹھے، بیٹھک بلائی، پریا جسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کو جو مشترکہ زمین ہے گاؤں کی وہاں پہ جگہ دیتے ہیں، وہاں پہ آپ مدرسہ اور مسجد کا کام شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت موبائلوں کا دورہ نہیں تھا، پی ٹی سی ایل کی لینڈ لائن وہی ٹیلی فون ہوتے تھے اور خط و کتابت ہوتی تھی، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر انہوں نے جگہ پہ ڈیمارکیشن کر دی، مارکنگ کر دی، انہوں نے بنیادیں کھدوانی شروع کر دیں۔ ریت آ گئی، بجری آ گئی، سریا آ گیا، اینٹیں آ گئیں، مزدور آ گئے۔ اب انہوں نے گاؤں کے لوگوں نے ان کی بہت ہی رسپیکٹ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کاز، ان کی سوچ بہت بہتر ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ ویسے بھی وہ جو 3-4 تھے وہ باریش تھے، تو سب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، گھروں میں آنا جانا۔ پھر یہ بھی شروع ہو گیا کہ لوگوں نے کچھ چند امانتیں بھی ان کے پاس اپنی رکھنی شروع کر دیں۔ اس طرح مسجد کی بنیادیں، دیواریں کھڑی ہونی شروع ہو گئیں۔ تو لوگوں سے جب گپ شپ شروع ہوئی الیک سلیک، تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں، جو پیر و مرشد ہیں، وہ لوگوں کو باہر بھجواتے ہیں، اور یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں پھر وہ ان کی خدمت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو چندہ بھیجتے ہیں، اور اس چندے سے ہم مختلف گاؤں یا شہروں میں کار ثواب کے لیے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ تو گاؤں کے لڑکے انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو سلیکٹ کیا اور اسے انہوں نے کراچی بھیج دیا۔ کراچی سے آگے جو ان کے نمائندے تھے انہوں نے اس کو کلیکٹ کر لیا۔ یہاں سے اب اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو کلیکٹ کر لیا اور وہاں پہ ایک گھر میں اس کو بند کر دیا، اور جو خط لکھا جاتا تھا وہ یہی کہہ کے لکھا جاتا تھا کہ میں یہ خط کسی کے ہاتھ بھیج رہا ہوں، جہاں میں باہر آیا ہوں وہاں ڈاک کا نظام بہتر نہیں ہے، لہٰذا میری طرف سے خیر خیریت یہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی فون پہ رابطہ کروں گا، اور ساتھ اس بندے کے ہاتھ میں پیسے بھیج رہا ہوں جو آپ کو خط دے گا۔ اس طرح گاؤں میں وہ لوگ بہت ہی خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ جینون بندے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کوئی 8-10 بندے اکٹھے کر لیے باہر بھجوانے کے لیے، اور لوگوں نے ان کے پاس اپنے پیسے، عورتوں نے زیور رکھنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب انہوں نے 1-2 لڑکا اور بھیجا، وہ بھی انہوں نے کراچی وہاں پہ
کر کے ریسیو اور اسے بھی ایک جگہ کونے میں لگا دیا اور اس کے گھر بھی پیسے دینے شروع کر دیے اسی طرح تعداد بڑھتے بڑھتے 40-50 لڑکوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت کا لاکھ آج کروڑوں کے برابر ہے۔ بار طور انہوں نے اس وقت وہاں سے کروڑوں اکٹھے کیے، لوگوں نے زمینیں اپنے جانور بیچ کے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کو پیسے دیے۔ ساتھ مسجد کا کام آہستہ آہستہ سست روی سے کبھی تیز ہو جاتا کبھی سست ہو جاتا، وہ بھی شروع ہو گیا۔ وہیں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بیٹھک دے دی تھی لوگوں نے رہنے کے لیے، وہیں پہ وہ رہائش پذیر تھے۔ اس طرح کام چلتا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے، پیسے معقول جمع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ انہوں نے سوچا شاید کسی کام سے گئے ہوں گے، 1 دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، 5 دن نہیں آئے، 10 دن نہیں آئے، تو ان کا اضطراب بڑھنے لگا۔ پھر جو انہوں نے لڑکے باہر بھیجے تھے ان کی طرف سے بھی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے وہاں سے وائنڈ اپ کیا وہ بھاگے۔ جو لڑکے کراچی میں تھے ان کو انہوں نے وہاں سے ریلیز کر دیا۔ وہ گھر پہنچے، سارے گاؤں والے حیران پریشان، جو 7-8 تھے، بھائی تم کدھر؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو کراچی میں بند تھے۔ انہوں نے کہا تم باہر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا ہمیں کہاں کسی نے باہر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو پیسے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کتنے پیسے بھیجے ہیں، کب بھیجے ہیں، اور وہ جو خط تھے کہتا ہے وہی ان کو پتا ہو۔ تو فراڈی گاؤں والوں کو چونا لگا کے بھاگ گئے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے واقعے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔